شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث،
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو آنکھ سے صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھنجھلا کے سر دے پٹ کو پھر جھنجھلا کے سر دے پٹ کو چل رے مولا والی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حقوق العباد جو ہیں یہ مطلب بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ حقوق اللہ جو ہے وہ چھوڑ دینے چاہیے، جیسے نماز، روزہ، یہ حقوق اللہ ہے، حج. بہرحال تو حق العبد یعنی کہ بندے کا حق یہ مطلب بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور بڑی آسانی سے انسان جو ہے وہ حق العبد تلف کر لیتا ہے. جیسے نماز پڑھتا ہے انسان، تو نماز پڑھنے والا حق اللہ کا تو خیال رکھتا ہے، اللہ کا حق کہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنی ہی چاہیے، تو فرض. لیکن حقوق العباد کی طرف توجہ ہوتی کسی کی نہیں، یعنی وہ نمازی ہو، خواب نمازی کوئی بھی ہو، اس کی توجہ ہوتی، بلکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ حقوق العباد کیا ہوتا ہے، بالکل یعنی کہ کوئی بھی توجہ نہیں ہوتی. اور حقوق العباد اتنی آسانی سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ اس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، بڑی آسانی ضائع ہو جاتی ہے. مثلا ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے اگلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اور اس کا دل دکھ جاتا ہے. اب یہ حق العبد ہم نے تلف کیا، اب جب تک یہ معاف نہیں کرے گا بندہ ہم تو پھنس گئے، اور اس کا احساس کسی کو بھی. بلکہ زبان یہ تو واقعی بد لگام ہماری ہوتی جا رہی ہے، زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، کاش ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ زبان جو ہے نا یہ بالکل آدمی کو بہت بری طرح پھنسا دیتی ہے. مثلا صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ میننگ لفظ یا کوئی سینٹینس کہہ دیں، جملہ، کوئی ایسا جملہ، کوئی سی بات انسان بعض اوقات کہہ گزرتا ہے، کہہ دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس بات سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے یہ حدیث. ڈرانے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح بعض اوقات انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا اس سے وہم و گمان نہیں ہوتا، لیکن اس کی اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور نیکیاں کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، اللہ ناراض ہو چکا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ دنیا میں معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات دو دوستوں میں دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن یہ جو طنز کی اور تانوں کی جو ہمارے یہاں عام بیماری ہے، یہ ہر ایک میں نام بگاڑنا، یہ ہر ایک میں برے نام ڈالیں گے، مذاق اڑائیں گے، تو بندہ اگلا ہنستا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہنستا ہے اس لیے یہ ہم سے خوش ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی جیب چھپانے کے لیے بیچارہ ہنستا ہے، اندرونی طور پر وہ کرتا ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ اپنی حیثیت دیکھ کر، اگلے کی حیثیت دیکھ کر مطلب اس سے بات کی جائے. تو یہ مطلب عام بیماری ہم لوگ طنز کر دیتے ہیں. تو دنیاوی طور پر بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کو طنز کچھ اتنا زیادہ ناگوار گزر جاتا ہے کہ پھر ہمیشہ کے لیے دوستی ٹوٹ جاتی، اور پھر اگلا یعنی کہ ہم کتنی اس سے معافی مانگے وہ معاف کر بھی دیتا ہے، بظاہر وہ ہنس بول بھی لیتا ہے، لیکن ایک بار جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ خود مناتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، انہوں نے کہہ دیا، بیچارے نے معافی مانگ لی، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے دل سے بات جاتی نہیں. ایسا بارہا اس معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا. تو یہ مطلب تجربات ہیں. تو بندہ جس طرح مطلب ایک بات برداشت نہیں کر سکتا، ناراض ہو جاتا ہمیشہ کے لیے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حدیث صحیح میں ہے کہ بعض اوقات بندہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بس کرم کر دے. تو زیادہ جو ہم لوگ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں نا، تو اس میں بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ مطلب یہ بری بات دیکھے. جیسے کہ
امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں سفر پر تشریف لیے جا رہے تھے، جنگل بیابان تھا، قافلے سے بالکل تنا تھے آپ، قافلہ آگے نکل چکا تھا، تو ایک دبلی پتلی لاغر اور کمزور عورت نظر آئی، تو آپ حیران ہو گئے کہ اس جنگل بیابان میں یہ اکیلی ہے، تو آپ نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم، اس نے کہا سلام قولا من رب الرحیم، سلام کے لیے آیت پڑھی اس نے، یعنی سلام اس پر جو اپنے رب کے قول پر ثابت رہا، قائم رہا، سلام قولا من رب الرحیم، اس نے آیت پڑھی۔ اس طرح آپ اس سے سوالات کرتے رہے کہ تو یہاں کیا کر رہی ہے، تو اس نے کوئی آیت پڑھی، تو کہاں جا رہی ہے، اس نے آیت پڑھی، تو اس کی آیتوں سے وہ مفہوم نکالتے رہے کہ یہ عورت جو ہے اپنے قافلے سے بچھڑ چکی ہے، قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے اور یہ بچھڑ چکی ہے۔ پھر اس سے مطلب مزید بات چیت کرتے رہے اور وہ آیتیں پڑھتی رہی، تو آیتوں میں اس نے 3 آیتیں پڑھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ایک آیت میں، ایک میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ایک آیت میں اسی طرح غالباً ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اس طرح سے 3 آیتیں پڑھی تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں اور اس میں 3 بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ وہ ہر بات کا قرآن سے جواب دیتی تھی، بڑے متاثر ہوئے، اور پھر اس کو مطلب آپ نے آفر کی کہ آپ مطلب میرے سواری حاضر ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی منزل تک پہنچنے میں مدد کروں، تو پھر اس نے آیت پڑھی اور سواری پر بیٹھ گئی۔ اچھا، سواری پر بیٹھتے اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور نقاب ہٹاتے فوراً آیت پڑھی، پردے سے متعلق آیت، تو حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فوراً منہ پھیر دیا۔ اس طرح مطلب وہ سوار ہوئی اور آخرکار یہ قافلے میں پہنچے اور ان کے 3 صاحبزادوں کو پکار کر بلایا۔ یہ 3 نوجوان تھے، دوڑے ہوئے آئے کہ یہ تمہاری والدہ ملی ہے اور ایسی سی بات ہے، تم سچ سچ بتاؤ کہ آخر مطلب کیا راز ہے اور یہ کہاں تک مطلب انہیں پہنچی ہوئی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامي الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی ہے، اور یہ عرض کر دوں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں اور فن تعبیر کے بادشاہ ہیں۔ یہ ایسے ہی مطلب بات نکلی تو عرض کر دوں تعبیر پر کہ فن تعبیر کے یہ شہنشاہ مانے جاتے ہیں، اور ان کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا، تعبیر الرؤیا ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، بہت بڑے مطلب ہے کہ ماہر، اور انہوں نے بڑے شرائط لکھے کڑے تعبیر کے، مثلا تعبیر وہی دے سکتا ہے جو عالم ہو، اچھا دوسرے عربی پر پورا عبور رکھتا ہو، قرآن و حدیث پر کامل دسترس رکھتا ہو، اس طرح کے بڑے کڑے شرائط بیان کیے، تو اس شرائط پر تو کوئی محبر نظر نہیں آتا، واللہ عالم، یقیناً ہوں گے، دنیا خالی نہیں، تو یہ فن تعبیر کے مطلب شہنشاہ تھے، تو بڑی پیاری پیاری تعبیر انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں مختلف خوابوں کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری والدہ کا کیا مقام ہے، تو ان صاحبزادوں نے بتایا کہ حضرت ہماری والدہ جو ہے یہ بڑی نیک خاتون ہے، اور 40 برس گزر گئے، 40 برس گزر گئے، ہم نے آج تک قرآن کی آیت کے سوا اس سے کوئی بات ہی نہیں سنی، ہر بات کا جواب یہ قرآن ہی کی آیت سے دیتی ہے، اور اس لیے یہ بولتی نہیں ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ مطلب نکل جائے جس سے کسی کا دل دکھ جائے یا کوئی مطلب یعنی کہ گناہ ہو جائے، فضول بات نہ نکل، اتنی وہ قرآن دان بھی تو تھی، قرآن بھی جانتی تھی، آج کل کی مائیں میں نے ہمارے مطلب ہم لوگ ہی نہیں جانتے قرآن شریف، تو وہ بیچاری عورتیں ادھر عورتیں، تو پہلے کا دور بڑا نرالا بڑا پیارا دور تھا، بہت ہی پیارا، بہت ہی پیارا دور، اللہ ایسے مطلب لوگ سنتوں پر عامل ہوتے تھے، ایسے عامل ہوتے تھے، مجھے یاد آیا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ہمارے امام ہیں، عمرے کے بعد جب عمرے حج کے بعد احرام سے باہر ہونے کے لیے آپ مطلب یعنی کہ وہ بال منڈوائے جاتے ہیں، حلق جس کو کہتے ہیں حلق کرنا، حلق کرانے بیٹھے، تو اس نائی نے، آج کل اگر کوئی نائی ہمارا کوئی بھائی ہے نا تو وہ عبرت حاصل کرے کہ اس وقت کے نائی کتنے مطلب ماہر ہوتے تھے سنتوں میں، کتنے مطلب پکے ہوتے تھے۔ اس نائی نے امام اعظم غنی رحمۃ اللہ علیہ کو 3 سنتیں بتائی، اللہ آپ کو مدینے بھیجے تو آپ ذرا سنتیں یاد کر ہی لیں، میں 3 سنتیں بتائی۔ امام اعظم غنی رحمۃ اللہ علیہ نائی کے پاس بیٹھ گئے بال اتروانے کے لیے، کچھ توجہ نہیں ہوگی یا عجلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، تو ہمارے لیے مطلب عبرت ہے، اور ہمارے بزرگ جو تھے وہ شرماتے نہیں تھے، کوئی اگر ان کی اصلاح کر دے یا کوئی ایسی بات بتا دے وہ شرماتے نہیں تھے، تو امام اعظم خود دیکھیے تو فخریہ فرما رہے ہیں
جبھی تو بات باہر آئی نا. تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ نائی اور مشکی اور قصاب اور مطلب اس قسم کے لوگ موچی، یہ سب مطلب اس دور میں سنہرے دور میں سنتوں کے بڑے مطلب ماہر ہوتے تھے اور معلومات رکھنے والے ہوتے تھے. اور آج کل تو بس توبہ ہی توبہ، عوام تو بیچارے عوام مذہبی لوگ سنتوں سے دور ہوتے ہیں، داڑھی امامہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا بول بالا کرے. دعوت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ فیشن کا منہ کالا اور سنتوں کا بول بالا انشاءاللہ. اگر آپ نے مل کر ساتھ دیا اور ہم سب استقامت کے ساتھ اس کام پر لگے رہے، لیکن معاف کیجیے آپ لوگ ساتھ دیتے کم ہیں. اب آپ کو یوں لگ رہا ہوگا کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا کام کر رہا ہوں اس لیے میری وجہ سے لوگ آتے ہیں. معاف کیجیے میری وجہ سے نہیں آ رہے، میں ایک کو بھی نہیں لاتا، آپ ہی لاتے ہیں. لیکن یہ تو میں کہوں گا کہ بیچارے 10 20 25 بندے ہوں گے جو دوسروں کو لے آتے ہوں گے، باقی تو آپ بتائیے کون کون دوسروں کو لاتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ سنتیں عام ہوں، کیسے سنتیں عام ہوں گی؟ آپ کے چاہ لینے سے ہو جائیں گی؟ اگر اتنے با کرامات ہیں تو پھر مجھے سنتوں کا نمونہ بنا دیں آپ کہ آپ کے چاہ لینے سے کام ہو جایا کرتا ہے. بھئی اور بھی کچھ کرنا پڑے گا، صرف چاہ لینا کافی نہیں. تو کیا کرنا پڑے گا صاحب؟ دوسروں کو لانے سے سنتیں عام ہوں گی. تو 3 سنتیں تو آج کی تاریخ میں رٹ لیں بس، کہ جب بھی مطلب یعنی کہ اللہ مدینہ دکھائے، سونا مکہ دکھائے تو میٹھا کعبہ دکھائے، اور آپ طواف وغیرہ کر لیں، صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کر لیں، اور جب حلق کرانے لگے تو بال منڈوانے جب بیٹھیں گے تو کیا کرو گے؟ ماشاءاللہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے. اور بال پیچھے سے منڈانا شروع کرو گے نا، الٹے ہاتھ سے، ماشاءاللہ سیدھے ہاتھ سے. میرا خیال ہے مدینے جانے کا آپ لوگوں نے طے کر ڈالا ہے، بڑی آسانی سے یاد کر لیا. تو پھر تیسری سنت ماشاءاللہ دفن کریں گے. بہت سمجھدار ہو، کہاں دفن کریں گے صاحب؟ ہم لوگوں نے تو بال لے لیے ساتھ، جب اپنی سوچ بتا رہے ہیں، ہم لوگ ساتھ لے لیے بال. ہم نے کہا یار جنت البقیع تو ملے گی تب ملے گی، مدینے کی زمین ملے گی تب ملے گی، ان بالوں کو مدینے میں دفن نہ کر دیں. ایسے ہی مسئلہ نہیں بتا رہا، محبت کی بات بتا رہا. ہم لوگوں نے بہرحال اس لیے بال لے لیے کہ کم از کم اپنے بالوں کو تو مدینے میں سلا دیں، اور یوں دل بہلاتے رہیں کہ میں یہاں ہوں، میرے بال مدینے میں. آ جاتی ہے دھن کبھی کبھی سوچ یوں نہیں تو یوں صحیح، یوں نہیں تو یوں صحیح. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زبان سے ہم بسا اوقات کسی کا دل دکھا لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ سے سخت تر ہیں، اور حق العبد فوراً ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا پتہ تک نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے. اس حدیث کا میں مفہوم اور خلاصہ آپ کو سناتا ہوں. جانتے ہو پہلوان کون ہے؟ تو عرض کیا وہ جو دوسرے کو پچاڑ دے. تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے. تو پہلوان تو جو یہ ظاہری پہلوان تو زیادہ غصے والا ہوتا ہے، یوں کرتے ہیں جو بھی ذرا باڈی بلڈنگ کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے، تو یوں وہ ذرا وہ تنگ کپڑا پہنتے ہیں، ہاف آستین کا بنیان پہنتے ہے نا، اور یوں مطلب اس کی مچھلیاں نکلی ہوتی ہے نا، تو وہ ذرا یوں تن کے یوں چلتے ہیں، اور صاحب وہ سونے کا لاکٹ لٹکا کے نکلتے ہیں، اپنے طور پر بہت اچھے نظر آتے ہیں. تو مجھے بزرگوں کا قول یاد آتا ہے، جب ایسوں کو دیکھتا ہوں نا یوں جا رہے ہوتے ہیں اکڑ کے، مجھے بزرگوں کا قول یاد آتا ہے کہ کیا کرتا ہے تیرے پیٹ میں تو پاخانہ بھرا ہوا ہے. نہیں، بزرگوں کا قول ہے اپنی طرف سے. کیا کرتا ہے؟ 2 بار تو پیشاب گھا سے نکلا، تیری حیثیت کیا، تیری حقیقت کیا. تو اکڑنا توبہ توبہ استغفر اللہ، اللہ کو یہ پسند نہیں. تکبر بالکل پسند، بالکل پسند، بالکل 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 پسند نہیں. اور مغروروں کا حشر کیسا ہوگا آپ کو بتاؤں؟ توبہ توبہ. ایک طویل حدیث ہے، طویل حدیث، کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا. فرعون کہاں ہے؟ فرعون، طویل حدیث، اس کا ایک حصہ. فرعون کہاں ہے؟ فرعون کو لایا جائے گا، آگ کی ٹوپی پہنی ہوگی، آگ کی ٹوپی اور قطران کا لباس، بالکل یعنی کہ آگ کا گویا لباس اس نے پہنا ہوگا. بڑی بری حالت میں اللہ کی جناب میں اسے پیش کیا جائے گا.
اور اللہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں متکبرین، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، تو ان کو پکڑ پکڑ کے لایا جائے گا۔ مغروروں کو یوں چلتے ہیں پہلوان صاحب، یوں اکڑ کے چلتے ہیں۔ اب اپنا حشر دیکھو اکڑ کے چلنے والوں، لاکٹ، سونے کی زنجیر، پیتل کی زنجیر، چاندی کی زنجیر، رولڈ گولڈ کی زنجیر، یہ سب زنجیریں حرام۔ یہ جو پہنتا ہے وہ گلا کھلا رکھتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں نے زنجیر پہنی ہے۔ تو اکڑ کر چلنے والوں اپنا انجام دیکھو، پہلے فرعون لایا جائے گا، پھر متکبرین، مغرورین، جبارین کو جمع کیا جائے گا۔ جب یہ مغرور جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان سب کا سردار فرعون ہے، ان سب کو لے جاؤ جہنم میں، والعیاذ باللہ۔ جس نے زنجیر پہنی ہے وہ آج تو توڑ دے اللہ کا نام لے کر، اللہ خوش ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اس لیے نہیں، ہمارے آقا نے منع فرمایا۔ سونے کے زیورات کے بارے میں، زنجیر وغیرہ جو پہنتے ہیں اس کے بارے میں تو ترمذی شریف میں میں نے پڑھا کہ مرنے کے بعد یہ آگ ہو جائے گی، آگ۔ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی آگ سے ہمیں بچائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں حضرت امام عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کثرت سے رویا کرتے، بہت روتے 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 بہت روتے۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آخر کیا ہے، کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر نافرمانیوں کے سبب حمام میں اللہ تعالیٰ مجھے پانی میں ڈال دے، حمام کے پانی، حمام کا پانی گرم ہوتا ہوگا، پہلے حمام ہوتے تھے بڑے بڑے، اب حمام جو ہے دوسری طرف کے ہوتے، پہلے دوسری طرف کے ہوتے تھے، حوض ووز بنے ہوئے ہوتے تھے غالباً۔ تو اللہ تعالیٰ اگر نافرمانی کے سبب مجھے حمام کے پانی میں پھینک دے تو میں خون روؤں، حالانکہ ایسا نہیں، اس سے سخت ترین معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں اس کو آگ میں جھونک دوں گا، پھر بھی میں نہ رہوں۔ یہ بزرگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک بار تندور سے گزرے، تندور کے قریب، ہم لوگ بھی تندوروں سے گزرتے ہیں، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تندور کے قریب سے گزرے تو رقت طاری ہو گئی، دوزخ کی آگ یاد آ گئی اور زور زور سے کانپنے لگے، اس قدر کانپنے لگے کہ لوگوں نے مل جل کے رسوں سے باندھ دیا، ورنہ قریب تھا کہ ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو جاتے، اس قدر ان پر کپ کبھی طاری ہوگی خالی تندور کو دیکھ کر، دوزخ کی آگ یاد کر کے۔ اور جب گرمیاں ہوتی، ذرا سورج ذرا تیز ہوتا، گرمیاں ہوتی، تو دھوپ میں اور گرمیوں میں آپ اکثر فرمایا کرتے کہ یا اللہ یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ دنیا کے سورج کی تپش تمازت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اے مولا دوزخ کی آگ کی گرمی ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو یہ ان اللہ والوں کی سوچ۔ چراغ کو جلتا دیکھ کر بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ رو پڑتے تھے، چراغ کو دیکھ کر آگ، تو وہ جہنم کی آگ کو دیکھ کر رو جاتے تھے۔ ہماری سوچ کہاں ہے؟ ہم لوگ تو بس توبہ ہی توبہ۔ اب دیکھو پورا شہر آگ کی لپیٹ میں رہا پچھلے دنوں، اللہ امن و امان نصیب فرمائے۔ جتنے بیچارے اس میں مارے گئے اللہ ان سب کی بخشش فرمائے جو مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے کہ ہم باہم بھائی بھائی بن جائیں، کیونکہ ہمارا جو یہ جھگڑا اس کا کوئی بیس نہیں ہے نسلی، میں کہتا رہتا ہوں یہ کوئی بیس نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی کا سبب نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کاش مطلب ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی اور ہم اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے، ہمارے دل میں خوف نکل گیا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے بے اولاد کون ہے؟ عرض کیا کہ جس کے اولاد نہ ہو۔ صحیح تو یہی، ہم تو یہی جواب، بے اولاد کون ہے؟ تو جس کے اولاد نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا نہیں، بلکہ بے اولاد تو وہ ہے کہ جس کا کوئی بچہ بچی بچپن میں مر نہ گیا، کہ جس کا بچہ بچی دنیا میں مر جاتا ہے، نابالغ بچہ یا بچی، تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ تو جس کے سارے بچے بالغ ہو گئے، کوئی مرا نہیں بچپن میں، تو گویا وہ بے اولاد ہے کہ کوئی بچہ شفاعت کرنے کے لیے آگے نہیں گیا، وہ ہے بے اولاد۔ اور بے اولاد بننے کی کسی کو بھی تمنا نہیں، دیکھو کوئی نہیں بولتا، کسی کو بھی تمنا نہیں کہ میں بے اولاد ہوں۔ میرے 3 بچے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، ان کو نیک بنائے، اور اگر لے لے تو مجھے صبر عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو لیتے اور بہت پیار کرتے، بہت چومتے، اور فرماتے کہ میں ان کو بہت پیار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو لے لے تو مجھے، کیونکہ یہ بہت پیارے لگتے ہیں اس لیے بہت زیادہ صدمہ ہوگا، تو جب بہت زیادہ صدمہ ہوگا تو میں بہت زیادہ صبر کروں گا تو مجھے اجر ملے گا۔
تو یہ بڑوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے، ہم لوگ مطلب کیا ہے ایسے ہی مطلب. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں بے اولاد نہ رکھے. ایک آدھ بچہ تو میرا خیال ہے اللہ کی راہ میں اگر چلا بھی جائے تو صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کر لے. اس کے معنی نہیں کہ مجھے بچے عزیز نہیں، مجھے میرے بچے بہت عزیز، ایمان سے بہت عزیز، بہت زیادہ عزیز، اتنے عزیز ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار میں نے اپنی چھوٹی بچی کے بارے میں خواب دیکھا کہ وہ دریا کنارے اور ایک دم میرے ہاتھ سے وہ چھڑا کر وہ نکل گئی اور وہ دریا میں گر گئی، وہ ڈوبنے لگی. میں ایک دم گھبرا گیا، اب کیا ہوگا، میری بچی میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب رہی ہے اور واللہ میری زبان سے بے اختیار نکلا یا رسول اللہ انظر حالنا. تو وہ مطلب پانی اترنا شروع ہو گیا. اتنے میں لوگ بھی دوڑے دوڑے آئے تو میری بچی جو تھی وہ الٹی پتھروں میں پھنس گئی تھی، اٹھایا تو سانس باقی تھا، بہرحال وہ بچ گئی. بس یہ میں نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہی پانی اتر گیا. اچھا میں آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ میں اپنے گھر سے باہر رہتا ہوں کتاب کے سلسلے میں، اور یہ کئی مہینے پہلے میں نے دیکھا ہے، ابھی نہیں دیکھا، کئی ماہ ہو گئے، میرا خیال ہے 8-10 مہینے ہو گئے. تو مطلب یہ کہ پانی اتر گیا، بچی میری زندہ بچ گئی، لیکن مجھے اتنی گھبراہٹ تاری ہوئی، میں جب اپنے گھر نہیں گیا بچی کو دیکھا نہیں، مجھے چین نہیں آیا. میں بتاؤں کہ مجھے بچوں سے پیار ہے، یہ عرض کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہر بچے سے اپنے والدین کو پیار نصیب فرمائے اور وہ پیار دنیا داری کے لیے نہ ہو. میں بالکل انہیں بلا جھجک کہتا ہوں کہ اگر میری اولاد سنتوں سے ہٹ کر زندہ رہنے والی ہے، اگر یہ بے حیائی بے پردگی کرنے والی ہے، یہ بے نمازی بننے والی ہے میری اولاد، اور میری اولاد گناہوں میں پڑنے والی ہے، فیشن میں پڑنے والی ہے، تو اے اللہ کل نہیں آج میری اولاد کو دنیا سے اٹھا لے. کیونکہ اگر یہ بچے ہمارے بگڑ گئے تو زندگی میں ہمارے لیے درد سر رہیں گے اور ہمارا جی کرتا رہے گا. تو میری اپنی سوچ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کو تابع دار بنائے، اللہ رسول کی اطاعت کرے اور اللہ رسول کی اطاعت کے مطلب یہ کہ تحت اپنے والدین کی بھی اطاعت کرے. تو اللہ سب کے بچوں کو نیک اور پرہیزگار بنائے. ورنہ یہ کہ گناہوں میں پڑنے کے بجائے اگر نابالغ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے وارے نہیں آ رہے. کہ نابالغ بچہ جو مر جاتا ہے، جب کسی بچے کی میت دیکھتا ہوں مجھے بڑا رشک آتا ہے. ماں باپ بھلے اس کے روتے ہوتے، مبارکباد تو دے نہیں سکتے، ہاں کسی کو دے بھی دی، کوئی بالکل اپنے ذہن کا ہے تو کہ اس میں کیا رونا ہے، تو خوش نصیب ہو تمہارے لیے آگے ذخیرہ گیا، یہ تم کو چھڑائے گا آگے جا کر. تو عام طور پر تو یہ مبارکباد نہیں دی جا سکتی، گڑبڑ ہو جائے. تو مطلب یہ کہ بڑا رشک آتا ہے بچے کی میت کو دیکھ کر. آپ کو آتا ہی ہوگا، مجھے بہرحال بہت آتا ہے اور بارہا میرے منہ سے نکلا بچے کی میت دیکھ کر کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، کہ اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے، قبر میں کوئی ان سے نہیں پوچھے گا اور بغیر محنت کے یہ جنت میں چلے جائیں. چھوٹے بچے جو مریں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو کون ایسا ہوگا جو اپنے بچے کو بے حساب جنت میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور ہاتھ پیر پچھاڑے؟ ایسا واویلا کون کرے؟ ہاں وہ نفسیاتی طور پہ اشک بہہ جائیں وہ الگ بات ہے، آنسو بہہ جانا یہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رونا، سر پچھاڑنا اور واویلا کرنا، نوحہ کرنا یہ تو ویسے ہی میت پر حرام ہے، ویسے ہی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں سچا مسلمان بنا دے اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلا دے. تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، بڑا پیار کرتے، بڑا پیار کرتے، بڑا ہی پیار کرتے، بہت پیار کرتے. ایک بار رات کو خواب دیکھا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، یا مجھ سے محبت کرو یا بچی کی محبت اختیار کرو، 2 میں سے ایک کی محبت اختیار کرو. تو خواب ہی میں جواب دیا، یا اللہ بچی کی محبت چھوڑتا ہوں، تیری محبت اختیار کرتا ہوں. اچانک شور ہوا، آنکھ کھل گئی، لوگ دوڑے دوڑے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی ابھی آپ کی بچی چھت پر کھیل رہی تھی اور وہ گر گئی اور مر گئی. بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. تو یہ محبت کے کھیل ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی 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 یا رسول اللہ. تو میرا پیارے اسلامی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ بے اولاد کون ہے، تو اس کا جواب آپ کو مل گیا. سرکار نے فرمایا کہ جانتے ہو مہاجر کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کر جائے. مہاجر کی ڈیفینیشن تعریف یہ فرمائی کہ جو گناہوں سے ہجرت کر جائے وہ ہے مہاجر. تو سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟
جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ کہنے فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں، بلکہ مفلس اور غریب تو وہ ہے کہ جو قیامت کے روز اس حال میں آئے، نمازیں اس کے پاس ہوں، روزے اس کے پاس، زکاتیں اس نے دی ہوں، حج اس نے کیا ہو، پھر بھی وہ مفلس ہے، اس لیے کہ اہل حقوق اسے گھیر لیں گے۔ کوئی کہے گا کہ تو نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا تو نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا تو نے مجھے مارا تھا، آنے دے نیکیاں۔ تو اس طرح سب نیکیاں لینا شروع کر دیں گے، جیسے کہ ہم قرضہ دبا لیتے، لاکھوں دبا کے لوگ بیٹھ جاتے، ڈکار نہیں لیتے۔ تو میں اس کی مثال دیتا رہا ہوں، آج پھر دے دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو 3 پیسے دنیا میں کسی کا قرضہ دبا لے تو ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ اتنا مہنگا حق ادا کرنا ہوگا قیامت کے روز، یہ یاد رکھیں۔ اس حساب سے تو وہ تو جھٹکے میں نیکیاں اس کی چلی جائیں گی، اور اگر اب بھی حقوق باقی رہ گئے، اب بھی اگر حقوق باقی رہ گئے تو یہ جو اہل حق ہیں وہ چھوڑیں گے تھوڑی۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں کسی کو مار دی ٹھوکر اور سوری نیور مائنڈ، یہ گزر گئے، کام ہو گیا، ختم، معافی معافی ہو گئی، بڑی آسان ہے معافی معافی۔ قیامت کے روز کوئی نیور مائنڈ نہیں کہے گا، کوئی مطلب معاف نہیں کرے گا، سب بولیں گے کہ آج تو میں خود پھنسا ہوں۔ ماں کے پاس جاؤ گے، ماں اے ماں تیری خاطر میں رشوت کما کما کے لاتا تھا، ماں اے ماں تیری خاطر میں جھوٹ بول کے کاروبار کرتا تھا، مجھے تیری ضروریات پوری کرنی ہوتی تھی، ماں آج ایک نیکی کم پڑ گئی ہے۔ تو ماں کہے گی بدبخت تو نے کیوں رشوت کھلائی مجھے، میں تو ابھی جاہل تھی، ایک نیکی تو مانگتا ہے بلکہ اب تو میں تجھ سے اپنے حق وصول کروں گی۔ ماں بھی پکڑ لے گی، یاد رکھنا، ہاں آج تو پپا پپا کرتے، پپا بھی گھیر لیں گے آپ کو وہاں جاؤ گے تو، کہ پپا 2 نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، تو پپا کہیں گے آج تو میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا، تو نے آنکھ نکالی تھی آنکھ، میں نے کہا رات کو کیوں دیر سے آئے، تم نے کہا تو اب ہوں کا مزہ چکھو، باپ بھی پکڑ لے گا۔ آج تو بڑی پھوفا کرتے ہیں نا ماں باپ کے سامنے، کل پتا چلے گا کتنے بھی سو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے ہمارے حال پر۔ تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، بات کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہوگا، سب مطلب بڑھ چڑھ کر اپنے مطلب ہے کہ شکار کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ جس چیز نے ستایا آج خیر ہے اپنی۔ تو جو ستایا جاتا ہے، جو مظلوم ہے، وہ قیامت میں پاورفل ہوگا، بڑا اس کو تو مطلب ہے کہ زور ہوگا مظلوم کو۔ آج تو خوب آنکھیں نکالتے ہیں، خوب کمزوروں کو ہم دباتے ہیں، ذرا جان آ گئی تو یوں ہو کر کے یوں مارتے اور مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، ذرا کوئی غریب ٹکرا گیا تو یوں بندہ ہے دیکھ کے نہیں چلتا، دل اس کا جلا کے راکھ کر دیتے، اور وہ جب ہمارے تیور دیکھتا ہے، ہماری ہیلتھ دیکھتا ہے تو بیچارہ چپکا سا سرک جاتا ہے، لیکن دل اس کا دکھ چکا ہوتا ہے۔ جس کو آج ہوں کیا تھا وہ کل قیامت ڈھونڈتا ہوگا کہ اب دیکھیں کہاں ہے وہ 30 مار خان جس نے اپن کو دھکا مارا تھا، آج دیکھتے ہیں اس کی 30 مار خانی۔ ایک بار اس نے چوکا مارا تھا، ایک گناہ اس نے اپنا کیا، دوسرا اچھا اس نے ہوں کیا تھا، تیسرا اس نے یہ کہا تھا کہ اندھا ہے دیکھ کر نہیں چلتا، 3 جب پہلے کے عوض 1000 باجماعت نمازیں، دوسرے کے عوض 1500 روزے، تیسرے کے عوض نہیں، اس نے بہت دل دکھایا، تو کیا کرو گے؟ آج تو بڑا مزہ آتا ہے کسی کو دمکانے میں، ڈرانے میں، بچوں کو آنکھیں دکھانے میں بڑا مزہ آتا ہے نا، بچوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں، بچہ بیچارہ سہم جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، والد کی گود سے چپٹ جاتا ہے، والد کو نہیں پتا ہوتا کیا ہوا، بیٹے کیا ہوا، اور ہم مطلب پیچھے منہ کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ منا کل پکڑ لے گا، میں تو منوں کو مدینے کا منا کہتا ہوں، اس لیے کہ جتنے بھی منع ہوتے ہیں نا، ان کے گناہ کوئی نہیں ہوتے، نابالغ جو ہوتے ہیں ان کے گناہ نہیں ہوتے، نیکیاں ان کی مطلب انہیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، نیکیاں جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں، گناہ ان کے شمار نہیں ہوتے نابالغ کے۔ تو اس لیے کہ نابالغ بڑے نفع میں ہوتا ہے، بہت نفع میں ہوتا ہے، بہت ہی نفع میں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو نابالغوں سے دعا کرایا کرتے تھے، ہمارے آقا نابالغوں کو سلام میں پہل کرتے تھے، اور ہماری تو مطلب ماں مر جائے اگر ہم بچے کو سلام کر دیں تو ہماری شان کے خلاف ہے، بلکہ میں نے داڑھی رکھی، امامہ پہنا تو میں تو لوگ مجھے سلام کیا کریں، میں اور بڑھ کر عوام کو سلام کروں، نہ بھائی یہ تو اپنی شان کے خلاف ہے،
پوزیشن میں اس میں فرق آتا ہے. لوگ اپن کو سلام کرے سلوٹ کریں. چھوٹا بچہ جب ابھی تو بیچارہ وہ تتلی زبان بولنی شروع کی نہیں کی, ذرا مطلب ڈیڈی پپا ممی کہنا شروع کیا, اللہ اس کے رسول کا نام تو ہم سکھاتے نہیں ہے, مدینہ تو سکھاتے نہیں ہے, کیونکہ ہماری پہلے ہی تمنا ہے کہ ہمارا پپو ذرا بڑا ہو جائے تو پپو ڈاکٹر بنے گا. ڈاکٹر سب کی جیبیں کاٹے گا, سب کو چیرے گا پھاڑے گا, خوب مطلب ہے کہ نوٹیں جمع کرے گا, مالو نقدو, بس ایک ہی کام, میرا پپو ڈاکٹر بنے گا. ہائے وہ باپ کہاں سے لائیں جو یہ کہے کہ میرا مدینے کا منا حافظ قرآن بنے گا, میرا مدینے کا منا ذرا بڑا ہو جائے دعوت اسلامی کا مبلغ بنے گا, سنتیں لوگوں کو سکھائے گا. ایسا تو باپ آج جوئے شیر لانے کے مترادف نہیں, شاید ہی کوئی ہے ایسے دیوانے, ایسی بات نہیں, لیکن ہزاروں میں لاکھوں میں. اور عام طور پہ بس یہی ہماری تمنائیں آرزویں, ہم مطلب دنیا ہی کا سوچتے ہیں. آخرت کی سوچ کب آئے گی, کون دے گا, کہاں ملتی ہے, کس بازار میں بکتی ہے, کوئی پتہ بتا دو. آخرت کی سوچ کہاں ملتی نہیں ہے. ہائے دنیا ہوئے دنیا, ہائے دنیا ہوئے دنیا, ہر وقت ہمیں دنیا ہی کی پڑی ہے. افسوس آخرت کی کوئی پڑی نہیں. ذرا تصور کی بالکونی سے جھانک کر کوئی ماضی میں دیکھے کہ وہ پپو جس کی زبان ہر وقت چہکتی تھی, آج قبر میں اس کی زبان پر کیڑے چمٹ رہے ہیں. وہ آنکھیں جو ہر طرف دیکھتی تھیں آج بہ کر رخساروں پر آ گئی. وہ دانت جو ہر وقت چباتے رہتے تھے, لذتیں لے لے کر, چٹخارے لے لے کر چباتے رہتے تھے, وہ جھڑ گئے. وہ پیٹ کم وقت کبھی نہیں بھرتا تھا, آج اس میں کیڑے چل رہے ہیں. یہ کوئی تصور میں جا کر دیکھ لے, دنیا سے دل ٹوٹ جائے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم قبرستان سے گزرے, قبروں کے قریب. فرمایا قبر والو تم پر سلام ہو, یہ بتاؤ ہم سے جانے کے بعد تم پر کیا گزری. تو قبر سے کراتی ہوئی آواز آئی, اے علی ہم نے دنیا سے جانے کے بعد خیر نہیں دیکھی, ہمارے کفن میلے ہو گئے, ہماری لاشیں گل گئیں, جوڑ جوڑ الگ ہو گئے, ناک و نتنوں میں پیپ دے رہی ہے, پیٹ میں کیڑے چل رہے ہیں. آپ بتائیے کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا. تو مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ وہ تمہاری بیویاں جو تم سے بہت پیار کرتی تھی, عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر چکی ہے. تمہاری خون پسینے کی کمائی تمہاری اولاد مل بانٹ کر کھا چکی ہے. اب تمہیں کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ہے کوئی ایسا جو اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو یاد کرتا ہو؟ ہاں یاد تو کرتے ہیں. کیا کیسے یاد کرتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب کا نام محمد اسماعیل مرحوم, یہ اعلان کر رہے ہیں اگر میں یتیم ہوں, اس لیے مرحوم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ اگلے کو کہ میں یتیم ہوں, اس لیے باپ کو آپ استعمال ضرور کرتے ہیں. لیکن مرحوم کہتے ہوئے آپ کی آنکھ میں آنسو آئے کبھی نہیں, آپ نے سوچا بھی تو باپ کی محبت نہیں, یہ تو نفسیاتی طور پر 2 دن 3 دن رو لیے. وہ رونا نہیں آتا تھا لیکن دوسروں کو دیکھ کر رونا پڑ گیا, ورنہ لوگ کہیں گے یار انتظار کر کے بیٹھا تھا یہ بھی کہ باپ جائے تو ذرا میں شیر کی طرح قبضہ کروں گھر پر, پھر ماں پر بھی روب جھاڑوں گا, بہنوں پر بھی چھا جاؤں گا, اور بال بچوں کے ساتھ خوب گل چھرے اڑاؤں گا. اس لیے وہ لوگوں کے لیے رونا پڑتا ہے, ورنہ آپ کو سب پتا ہے, میرا خیال اس معاشرے میں آپ رہتے ہیں, میں اکیلا نہیں رہتا اس دنیا میں. ہاں ایسے بھی ہیں جو واقعی روتے ہیں, لیکن یہ کہ رونا دھونا اپنی جگہ پر ہے, سمجھے. میرے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, اے رو رو کر اپنی آنکھوں کو سجا دینے والے, سج جاتی نا, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. تو کتنا ہی رو رو کے آنکھیں سجا دے, اب جانے والے نہیں آنے والے, وہ گئے. اور جب دفن کر کے جاتے ہیں نا ہم لوگ, حدیث شریف میں آتا ہے, تو اسی قبر کی مٹی فرشتے اٹھاتے ہیں, فرشتہ اٹھا کر اہل میت پر پھینکتا ہے کہ جاؤ. فرشتہ صحیح کہتا ہے, دنیا کو آباد تو رکھنا ہے. اگر میت کا غم تازہ ہو, کیونکہ پھر یہ کہنے کے بعد لوگ آہستہ سے غم بھول جاتے ہیں, اور یہ دستور ہے. اگر ہم غم نہ بھولتے تو کیا ہم کبھی مسکراتے؟ جس دن ہماری ماں کی میت گھر میں پڑی تھی کیا ہم مسکرائے تھے؟ کیا ہمیں ہنسی آئی تھی؟ کیا ہمیں خوشی سوجھی تھی؟ نہیں. آہستہ آہستہ جب غم غلط ہونے لگا, پھر سب کچھ کیا ہم نے, شادی تک کی. شادی میت جو وہ غم کی انتہا ہے, اور شادی خوشی کی انتہا. عام طور پر خیر ہماری شادی تو اس وقت ہی ہوگی
کہ جب آقا کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ بھئی اپنی شادی تو وہی ہے نا، جب مدینے جائیں تو شادی، جب مدینے جائیں تب شادی ہے نا، جب سرکار خواب میں جلوہ دکھائے تب شادی، تو اپنی شادی تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شادی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے روز مفلس وہ ہوگا، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اعمال ہوں، نماز روزہ حج زکات ہو، لیکن اہل حکم اس کو گھیر لیں گے اور اس سے اپنے حق وصول کریں گے اور نیکیاں لے لیں گے، اگر پھر بھی نمازیں روزے حج زکات دینے کے باوجود اگر اب بھی اہل حق باقی رہ گئے تو ان اہل حق کے گناہ جو ہیں وہ لے کر اس نمازی اور زکاتی اور حاجی صاحب کی گردن پر لاد دیے جائیں گے۔ حاجی صاحب کان کھول کر سن لیجئے، کان کھول کر سن، نمازیوں روزے داروں پرہیزگاروں کان کھول کر سن لو، آج تو شش فلاں ایک گدھے اندھے، آج بڑا آسان ہے اس طرح لوگوں کو ڈانٹنا اور جھاڑنا، کل مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب موقع ہے، اس وقت موقع ہے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ ڈالیے، ہو جائے۔ آپ کو تھوڑی سی شرم ضرور آئے گی، عجیب سا لگے گا کہ آپ بہت بڑے، آپ کی داڑھی بڑی ہو چکی ہے، آپ امامہ باندھتے ہیں، آپ کو بڑی شرم آئی ہے، آپ کیسے سے معافی مانگے؟ چھوٹے سے اس نے تو داڑھی منڈا ہے، میں اس سے معافی مانگوں؟ نہیں، معافی مانگیے، داڑھی منڈا مسلمان ہے۔ بلکہ اگر غیر مسلم کوئی ہے اور اس کا بھی بے جا دل دکھایا تو اس کی بھی اجازت ہے، جیسے اس کا قرضہ دبا لیا تو یہ نہیں ہوگا، اس کو وعدہ خلافی کر دی تو یہ نہیں کیا جائے گا، لیکن بے جا اس کا بھی دل نہیں دکھایا جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ میرے سے دوستی باندھ نہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، تو بھائی تو ناراض ہوتا رہے، میں تجھ سے اس لیے دوستی نہیں رکھ سکتا کہ میرے پروردگار کا فرمان عالی شان ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان بے دینوں سے دوستی رکھے وہ انہی میں سے ہے۔ تو میرے پروردگار نے منع فرمایا میں دوستی نہیں رکھ سکتا، میرا دوست وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ کا غلام ہے، اور جس کی آنکھیں غلامی مصطفیٰ سے پھری ہوئی ہے، میرا ہر عضو ہر رواں اس سے پھرا ہوا اپنی دوستی۔ تو یہاں دل آزاری بھی نہیں، دل آزاری بے جا دل آزاری۔ تو اگر دل آزاری کسی سے ہوئی ہے تو اس کو دنیا ہی میں راضی کر لیجئے، یہ بہتر ہے۔ چلیے اس موقع پر میں آپ سب سے ہاتھ مان کر عرض کرتا ہوں، بیان میں ایسی ایسی باتیں کر دیتا ہوں کہ کوئی سمجھتا ہے یہ ہم کو ہی بولتا ہے، جیسے یہاں سرمایہ دار قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے میں سرمایہ داری کا بہت مخالفت کرتا ہوں، مگر یہ کہ اس لیے نہیں کہ اس سے نفرت ہے، مطلب میں سرمایہ داری کی مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ مالدار جو ہے وہ مطلب گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ فی زمانہ سرمایہ دار کیسے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے عثمان غنی کا خزانہ، عثمان غنی نے کبھی رشوت دینے کا سوچا بھی تھا؟ کبھی سود پر لون لی بھی تھی؟ سوچا بھی تھا؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارے پاس خزانہ عثمان کا ہے، عثمان غنی کا خزانہ، اس کے تو منہ کھلے ہوئے تھے۔ جب مال آیا، آج اگر مال آئے اور دام بڑھ جائے تو ہم اور روک لیتے ہیں، ذرا اور بازار تیز ہو جائے، آج کل تیزی ہے، ذرا تیز ہو جائے، اور تیز ہو جائے، اور تیز ہو، پھر آگے بارش تیز تو سارا دھبڑ کا، یہ بھلے ہو جائے لیکن سستا نہیں بیچیں گے، ذرا بازار تیز ہو جائے، سمجھے؟ لیکن عثمان غنی کا معلوم ہے نا آپ کو، قحط پڑا، غلے کے اونٹ آئے، گاہک آئے کہ صاحب 4 گنا لے لو، 8 گنا دام لے لو، 10 گنا دام لے لو، نہیں دیا اور غریبوں میں مفت بانٹ دیا۔ ہے عثمانی دولت کسی کے پاس؟ ہے تو بتاؤ، سامنے آؤ، کوئی نہیں۔ عثمانی خزانہ کسی کے پاس؟ عثمانی خزانے کا خدا کی قسم ایک قطرہ بھی مل جائے نا، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، تو وہ خزانہ ملتا نہیں، تو اس لیے موجودہ خزانے میں مزہ نہیں آتا، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے جا دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مالدار بنا کر اس کو آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ اب آمین کہہ ڈالیں، کوئی بات نہیں، بس اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیں اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اور جب موڈ ہو تو مدینے چلے جائے کرے، اللہ اتنا دے، باقی دنیا کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے۔ ایک سے ایک مطلب اس کے فیشنیبل کپڑے ہوتے ہیں، وہ کپڑے ذرا مطلب مالدار کو دکھا دو، کوئی پیون لگا کپڑا پہن کر تو دکھا دے، قوم اس کا جلوس نکال دے گی، ایک کنجوس ہے، نہیں پہن سکتا، اور غریب پیون لگا کپڑا پہن کر آقا کی سنت تو ادا کر سکتا ہے،
سرکار کی سنت نہیں ہے پیون لگا کے کپڑا پہننا. تو بڑے راز ہیں سمجھے, غربت میں آپ سمجھا کریں کسی بات نہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی الصدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ڈرنا اللہ سے چاہیے, اور جب ہم اللہ سے ڈر گئے تو پھر ہم خود ہی مطلب ہمارے جسم پر پورے وجود پر کرفیو ہے کہ صاحب یہ مارا پتھر, تو ابھی تو دکاندار نہیں دیکھ رہا, پتھر مارا نا ہم نے دکان پر, ابھی دکاندار نہیں دیکھ رہا, لیکن قیامت میں دکاندار ڈھونڈتا ہوگا کہ دنیا میں بیپار کیا, اب بھی بیپار کا موقع ملے گا. کس نے پتھر مارا تھا اپن کی دکان پہ, تو وہ آپ کو پکڑ لے گا, یہ پتھر والا ہاتھ, تو نے پتھر مارا تھا تو میرے شٹر میں نشان پڑ گیا تھا, 115 روپے کا نقصان ہوا تھا, کیا کرو گے پتھر مار کر. تو یہ کہ اس طرح کرفیو اللہ کرے ہمارے وجود پر آج سے نافذ ہو جائے, ہمارے ہاتھوں پر کرفیو, ہمارے پاؤں پر کرفیو. پاؤں پر کرفیو کے کیا مانا, جب جمعرات آئی تو اجتماع کی طرف کرفیو ہے نا کہ یہ ادھر ادھر نہیں جائے گا, پکی بات. اچھا, جب نماز کا وقت ہوگا تو پاؤں پر کرفیو ہے, ادھر ادھر جانے کے بجائے مسجد نماز. اچھا, اور نماز کے علاوہ بھی کرفیو, سنیما گھر کی طرف نہیں جائے گا, فلم میں نہیں جائے گا, ڈرامہ گاہ میں نہیں جائے گا, بری صحبت میں نہیں جائے گا, تاش کی گڈیوں کی طرف نہیں جائے گا, اور ہاں ویڈیو گیمز کی طرف بھی نہیں جائے گا. یہ ویڈیو گیمز نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے صاحب, جدھر دیکھو جس گلی میں دیکھو ویڈیو گیمز. مجھے اس کی مطلب تفصیل پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی یہ نئی نئی ایجاد ہے, تو نئی نئی ایجادیں جلدی جلدی لوگ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں لوگوں کے دل بدل جائیں, کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے, فرد سے معاشرہ بنتا ہے. جب فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. تو اپنی ذات پر مہربانی کر کے کرفیو لانے کی کوشش کیجیے, ہم سب اپنے اوپر کرفیو ڈال دیں. جب ہماری ذات پر انشاءاللہ کرفیو آ جائے گا تو انشاءاللہ امن و امان کا دورہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم, دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان مدینہ 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 ہے. تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا